بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے اس درس کا عنوان طلاق اکراہی کے مسئلے میں دیگر فقہا کا کلام اور شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی نظر ہے۔ علامہ کے کلام کو ہم بیان کر رہے تھے طلاق اکراہی کے حوالے سے، اور اس کے ذیل میں فقہا کے جو کلام تھے، جو بیانات تھے، ان کو ہم ذکر کر رہے تھے۔ اسی تسلسل میں بحث کو آگے بڑھاتے ہیں، اور آج کے ہمارے اس درس کے اہم مطالب میں سے ایک عنوان بعض بزرگان کا علامہ کے کلام کے متعلق تبصرہ آج کے اس درس کے اندر بیان ہوگا کہ فاضل ہندی مرحوم کاشف اللسام کیا فرماتے ہیں، صاحب جواہر رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، کہ صاحب جواہر کا علامہ کے کلام پر تبصرہ ہے، اس کا رد ہے ان کی طرف سے علامہ کے کلام کا۔ پھر شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کا مذکورہ فقہا کے کلام پر نقد ہے کہ فاضل ہندی کے کلام پر شیخ انصاری تبصرہ کرتے ہوئے انہیں رد کرتے ہیں، اسی طرح صاحب جواہر کی بات کو رد فرماتے ہیں۔ تو اس طرح چلتے ہیں اپنے پہلے عنوان کی طرف کے جس میں دیگر فقہا کے کلام کو بیان کرتے ہوئے آغا فرماتے ہیں شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کہ وَأَنْ بَعْضِ الْأَجِلَّةِ، کہ بعض جو بزرگان ہیں ان کے نقطہ نگاہ سے علامہ کے اس کلام کو ہم دیکھیں کہ یہاں پر درواقع بعض جیسے معاشرین نے اشارہ کیا ہے کہ مراد فاضل ہندی مرحوم ہیں، کہ جو کاشف اللسام سے معروف ہیں، اپنی کتاب کشف اللسام میں وہ اس مطلب کو بیان کرتے ہیں۔ علامہ کی اس فرق کے ذیل میں کیا فرماتے ہیں کہ انہ لو علم انہ لا یلزمہ الا اللفظ، اگر وہ مکرہ اسے معلوم ہے، اسے علم ہے کہ اس پر کوئی چیز لازم نہیں آ رہی مگر لفظ، یعنی مکرہ جب اسے اکراہ کر رہا ہے کہ تم نے طلاق جاری کرنی ہے، اب وہ اسے علم حاصل ہو رہا ہے۔ ایک صورتحال یہ ہوتی ہے کہ وہ جانتا ہے، اسے معلوم ہے کہ سوائے الفاظ کے اس پر کچھ لازم نہیں آ رہا، وہ الفاظ جاری کر دے تو کافی ہے۔ وَلَهُ تَجْرِيدُهُ عَنِ الْقَصْدِ، اور اس مکرہ کو یعنی یہ امکان حاصل ہے کہ وہ خالی کرے اس لفظ کو عن القصد، قصد سے، یعنی الفاظ کو اپنی زبان پہ جاری کرے لیکن کوئی ارادہ، کوئی قصد جو ہے وہ نہ رکھتا ہو۔ یہ صورتحال اسے اگر معلوم ہو جائے، فرماتے ہیں کہ فلا شبہۃ فی عدم الاکراہ، پھر اس اکراہ کے عدم میں کوئی شبہ نہیں، یعنی یہ کہ اکراہ یہاں پر صدق نہیں کرتا، اور وہ اس طرح سے الفاظ کو جاری کرے، اور یہاں اکراہ اس معنی میں آپ فرماتے ہیں کہ صدق نہیں کرے گا۔ اور یعنی اگر وہ نیت بھی، اگر وہ طلاق دیتا ہے اور اگر وہ نیت کرتا ہے تو اس صورت میں ہم نہیں کہیں گے کہ وہ مکرہ واقع ہوا ہے لہٰذا اس کی طلاق باطل ہے، نہیں، یہاں اکراہ صدق نہیں کرتا، عدم اکراہ میں شبہ نہیں ہے، یعنی یہاں پر اس کے لیے اس طرح کا امکان موجود ہے کہ وہ الفاظ فقط زبان پر جاری کرے، لیکن اگر الفاظ کے ساتھ نیت کر دی اس نے اور طلاق کی طرف اس نے قصد کر دیا تو اب یہاں پر اکراہ صدق نہیں کرے گا، وہ مکرہ حساب نہیں ہوگا۔ یہ بات کہنے کے بعد آغا فاضل ہندی فرماتے ہیں کہ وَإِنَّمَا يُحْتَمَلُ الْإِقْرَاهُ مَا عَدَمِ الْعِلْمِ بِذَلِكَ، لیکن اقراء کا احتمال موجود ہے۔ اقراء کا احتمال یہاں پر ہے کس صورت میں کہ جب اس کی نسبت علم اسے حاصل نہ ہو، یعنی یہ کہ اس پر لازم فقط الفاظ کو جاری کر، مثلا یہ کہ وہ اس کے لیے ممکن ہے کہ وہ بغیر قصد کے یہ الفاظ فقط جاری کرے، اس بات کی نسبت، اس چیز کی نسبت اسے علم حاصل نہیں ہے۔ سواء ظن لزوم القصد، اب یہاں پر دو صورتیں ہیں، یا تو پھر اسے گمان حاصل ہے کہ اسے قصد کرنا ضروری ہے، اس کا لازم ہے کہ وہ قصد کے ساتھ ان الفاظ کو جاری کرے۔ وَإِن لَمْ يُرِدْهُ الْمُكْرِهُ، اگرچہ مکرہ نے اس کا ارادہ واقع میں نہ کیا ہو قصد کا، لیکن اسے یہ گمان حاصل ہے کہ جو مطابق بواقع نہیں ہوگا، اور وہ گمان یہ کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ قصد کرنا لازم، بس علم نہیں تھا اسے اس مطلب کا کہ وہ فقط الفاظ جاری کر سکتا ہے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ صورتحال ایسی تھی کہ وہ گمان کر بیٹھا ہوا ہے کہ قصد لازم ہے اس کے لیے، عملہ، یا اس طرح کا گمان اسے حاصل
نہیں ہے، یا فقط احتمال ہے ضعیف یا شک ہے، یا مثلا وہ اس طرح کی صورتحال اس کے لیے روشن نہیں ہے۔ انتہا یہاں پر آقا کا کلام فاضل ہندی کا تمام ہوتا ہے، اور آپ کے لیے بات روشن ہوئی کہ علامہ کے اس فرق ذیل میں انہوں نے دو صورتیں بیان کی کہ اگر اس کے لیے یہ امکان ہے کہ اس کو قصد سے خالی کر دے تو پھر اقرا صادق نہیں آتا، لیکن اگر اس کے لیے یہ راہ نہیں ہے اور اس طرح کا علم نہیں ہے کہ وہ اس سے اس طرح بچ سکتا ہے اقرا سے، تو پھر وہاں پر اسے اقرا یہاں پر احتمال پایا جاتا ہے۔ آگے جا کر ہم شیخ انصاری کے نقطہ نگاہ سے اس مسئلے کو دوبارہ تحلیل کریں گے اور شیخ اس پہ نقد کریں گے کہ وہ نقد کیا ہے، انشاءاللہ مفصل آگے آئے گا۔ اس کے بعد پھر چلتے ہیں ایک اور بزرگوار کی طرف کہ جو صاحب جواہر ہیں، کہ ثم ان بعض المعاصرین، کہ اس کے لیے صاحب جواہر کی طرف اشارہ کیا گیا کہ بعض معاصرین کے صاحب جواہر وغیرہ نے کیا فرمایا ہے، فرماتے ہیں کہ ذکر الفرع عن المسالک، ان بزرگوار نے مسالک سے، یعنی شہید ثانی کی کتاب مسالک سے اس فرق کو بیان کیا، وبناء علی ان المکرہ لا قصد له اصلا، اور وہ بنا ہو، اور اس کو مبتنی جانا کس بات پر کہ مکرہ قصد نہیں رکھتا اصلاً، یعنی مکرہ کو جو ہے وہ کسی بھی طرح سے قصد حاصل نہیں ہے، یعنی اس فرق کو بیان کیا اور اس فرق کو اس پہ مبتنی جانا۔ بس ایک مبنا جو انہوں نے سمجھی اس کلام سے وہ یہ کہ علامہ درواقے اور شہید ثانی ان کے بیانات سے ان بزرگوار نے یہ سمجھا کہ ان کی مراد یہ ہے کہ مکرہ وہ ہے کہ جو قصد نہیں رکھتا، مکرہ قاصد نہیں ہوتا۔ یہ ان کی جو عبارات تھیں کہ لا اکراہ علی القصد علامہ کی، ان کی ان عبارات سے انہوں نے اس طرح عکس نقیض کی صورت میں یہ سمجھا کہ لا اکراہ علی القصد یعنی القاصد جو ہے وہ غیر مکرہ، قاصد مکرہ نہیں ہوتا، بس المکرہ غیر قاصد، کہ جو مکرہ ہے یعنی قاصد مکرہ نہیں ہوتا، بس مکرہ غیر قاصد، یوں انہوں نے نتیجہ لیا عکس نقیض سے۔ تو بس اس طرح مبنا جو انہوں نے سمجھی اس فرق کی، اس مسئلے کی، وہ یہی تھی کہ مکرہ قصد نہیں رکھتا۔ مکرہ وہ ہے کہ جہاں قصد نہیں ہوتا ہے، وہ اپنی طرف سے اس معاملے کی نسبت اس کا قصد وجود نہیں پاتا، تب وہاں پر اقرا صادق آتی، اور اس فرق کو اس پہ مبتنی جانا۔ اور اس کے بعد جب انہوں نے اس طرح اس مسئلے کو سمجھا، فردہ بثبوت القصد للمکرہ، اور پھر انہوں نے رد کیا اس فرق کو اور ان کے اس کلام کو کس طرح سے کہ مکرہ کے لیے قصد کو ثابت جانا، کہ انہوں نے ان کی مبنا کو رد کیا دروا کہ مبنا یہ سمجھی کہ مکرہ قصد نہیں رکھتا، اور پھر اس فرق کو اس پہ مبتنی جانا، لیکن اب اس فرق کو رد کر رہے ہیں اس کی مبنا کو رد کرتے ہوئے کہ نہیں، فردہ بثبوت القصد للمکرہ، مکرہ شخص کو قصد حاصل ہوتا ہے اس مدلول کلام کی نسبت، وجزم بوقوع الطلاق المذکور مکرہ، اور پھر اس صورت میں انہوں نے قطعی طور پہ کیا حکم دیا کہ طلاق کے وقوع کا المذکور کے جو طلاق اس طرح اکراہی واقع ہوئی تھی، جزم بوقوع الطلاق المذکور مکرہ، کہ یہ جو طلاق مذکورہ تھی یہ مکرہ واقع ہو رہی ہے، مکرہ علیہ صورت میں واقع ہو رہی ہے، یعنی دوسرے الفاظ میں اس طلاق کی صحت کی کوئی وجہ نہیں، ہم اس طلاق کو صحیح نہیں جان سکتے۔ بس یہ فرق جو بیان کیا علامہ نے اور کہا کہ اقرب یہ ہے کہ یہ طلاق درست ہے، اس فرق کو رد کیا کس طرح سے؟ مبنا کو رد کرتے ہوئے۔ مبنا انہوں نے یہ سمجھا کہ ان کی مراد یہ ہے کہ مکرہ قصد نہیں رکھتا، اب چونکہ یہاں پہ ناوین اور قاصدن ہے تو لہٰذا یہاں پہ طلاق درست ہوگی، تو آپ فرماتے کہ نہیں، مکرہ ایسا تھوڑی ہے کہ مکرہ قصد نہیں رکھتا، مکرہ قصد رکھتا ہے، بس اگر مکرہ قصد رکھتا ہے تو اس صورت میں اگر وہ اکراہی صورت میں اس طرح طلاق جاری کر رہا ہے ناوین ارادہ کرتے ہوئے، نیت کرتے ہوئے، تو یہ اکراہی حساب ہوگی اور وہ طلاق جو ہے وہ درست نہیں ہوگی۔ تو اس طرح پس صاحب جواہر نے علامہ کے اس کلام کو اس طرح سے بیان کیا اور ان کو رد کیا۔ اس کے بعد شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ انہی بزرگان کے کلام پہ تبصرہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور درواقع نقد کرتے ہیں ان بزرگان کے کلام کو، اور پہلے صاحب جواہر کے اس کلام کو نقد کرتے ہیں اور اس کے بعد فاضل ہندی مرحوم کے کلام کو نقد کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وفیہ ما عرفت سابقا، اس کے اندر وہی بات ہے، وہی اشکال ہے جو آپ نے پہلے جانا ہے، وہ کیا ہے؟ من انہ لم یقل احد بخلو المکرہ عن قصد معنی اللفظ، فرماتے ہیں کہ کسی ایک نے نہیں کہا
کہ مکرہ جو ہے وہ معنی یہ لفظ کے قصد سے خالی. مسئلے کے ابتدا میں جب ہم اختیار کی شرط کو بیان کر رہے تھے آغا اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ معرفت سابقا ہم نے پہلے اس بات کو واضح کیا ہوا ہے کہ مکرہ جو ہے وہ معنی لفظ کے قصد اور ارادے سے خالی نہیں ہے، وہ مدلول کا قصد رکھتا ہے، کوئی اس بات کا قائل نہیں ہے. لہٰذا مختار اور مکرہ کے درمیان فرق طیب نفس اور عدم طیب نفس کے حوالے سے ہے. بس جب اس طرح سے ہے تو وَلَيْسَ هَذَا مُرَادًا مِنْ قَوْلِهِمْ، یہ مطلب جو انہوں نے سمجھا یہ ان بزرگان کے قول کا مقصود نہیں ہے کہ ان المکرہ غیر قاصد الا مدلول اللفظ، کہ مکرہ جو ہے وہ مدلول اللفظ کی نسبت قاصد نہیں ہے، ارادہ نہیں رکھتا. ان کی مراد بزرگان کی یہ نہیں ہے کہ آپ یوں مبنا سمجھیں اور پھر ان کی فرق کو اس مبنا پر مبتنی جانیں اور پھر آپ آ کر مبنا کو رد کریں اور پھر ان کی فرق کو بھی رد کریں. نہیں، انہوں نے اس طرح ارادہ نہیں کیا. وَلِذَا شَرَّكَ شَهِيدُ الثَّانِي بِنَ الْمُكْرَهِ وَالْفُضُولِ فِي ذَلِكَ كَمَا عَرَفْتَ سَابِقًا. فرماتے ہیں کہ اس کا شاہد وہی بات ہے جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ شہید ثانی رحمت اللہ علیہ نے مکرہ اور فضول کے درمیان کیا کیا ہے؟ شریک جانا ہے. مکرہ اور فضول کے درمیان جو ہے یعنی اس کے ان کو ایک دوسرے کے ساتھ حکم کے اعتبار سے جو آگے انہوں نے بیان کیا وہاں پر وہ شریک جانا، شرکا شریک جانا شہید ثانی نے بین المکرہ والفضولی، مکرہ اور فضولی کے درمیان انہوں نے اشتراک جو ہے وہ قائم کیا، شراکت قائم کی فی ذالک اسی مسئلے کہ مدلول لفظ کی طرف جس طرح فضولی کے یقینی ہے کہ وہ قاصد ہے، مکرہ بھی اسی طرح ہے. کما رفتہ سابقا جیسے آپ نے اس کو مفصل پہلے ہم بیان کر چکے ہیں. قصد مدلول لفظ جو ہے وہ یقینی ہے فضولی کے اندر. اب فضولی کو عطف کر رہے ہیں مکرہ پر تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ شہید ثانی شراکت قائم کر رہے ہیں ان دونوں کے درمیان اسی مسئلے کے اندر. پہلا اگر آپ دیکھیں کہ فضولی قصد مدلول نہ رکھتا تو پھر بعد میں آنے والی رضایت کیسے جو ہے اس عقد کو صحیح قرار دے رہی ہے، اجازت لائقہ کیسے اس عقد کو صحیح جان رہی ہے اس مالک کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام چیزیں حاصل تھیں اور قصد مدلول بھی تھا، فقط رضایت نہیں تھی، طیب نفس نہیں تھا. جب مالک کی جانب سے رضایت آ گئی تو وہ معاملہ درست ہو گیا اس کے لیے. تو بس مکرہ اور فضولی کے درمیان میں اس نقطے کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. اور فَبِنَاءُ هَذَا الْحُكْمِ فِي هَذَا الْفَرْعِ عَلَىٰ مَا ذُكِرَ، فرماتے ہیں کہ بس اس حکم کا اس فرع میں مبتنی جاننا، بنا اس کی اس پہ رکھنا، علامہ ذکر اس بات پر جس کو بیان کیا گیا، یعنی جس بات کو آغا صاحب جواہر نے مبنا کے عنوان سے بیان کیا اور اس مبنا کو بیان کرتے ہوئے پھر حکم کو اس پہ متفرع جانا، مبنی جانا اور رد کیا. فرماتے ہیں کہ ضعیف جدا، یہ اس حکم کو مبتنی کرنا علامہ ذکر اس بات پر جو بیان کی گئی ان کی جانب سے، ضعیف جدا، یہ درست نہیں ہے، ضعیف ہے. اس کے بعد آغا ان بعض اجلہ کے بیانات کو رد کرتے ہیں. وَقَضَى مَا تَقَدَّمَ عَنْ بَعْضِ الْأَجِلَّةِ، اسی طرح جو ہے وہ ضعیف ہے بیان وہ کہ جو گزرا بعض بزرگان فاضل ہندی مرحوم وغیرہ سے. وہ کیا تھی بات کہ من انه ان علم بکفایت مجرد اللفظ المجرد عن النیہ فالنوا اختیارا صح. وہ بات جو انہوں نے بیان کی ہے کہ اگر اسے معلوم ہو کہ لفظ خالی کفایت کرتا ہے المجرد عن النیہ، کہ جو خالی ہے کس چیز سے؟ نیت سے، یعنی اگر وہ ارادہ نہیں کرتا، نیت نہیں کرتا، الفاظ زبان پہ جاری کرتا ہے تو کافی ہو جاتے ہیں اس اقرار میں. فنوا اختیاراً، اب اگر وہ نیت اس نے کیے اختیاراً، از روئے اختیار اس نے نیت کیے اور طیب نفس رکھی ہے اس طلاق کی نسبت، تو صح، وہ طلاق کیا ہوگی؟ صحیح ہوگی. تو آغا فرماتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے بات کی ہے درست نہیں ہے. کیوں؟ لأن مرجع ذلك الى وجوب التوریۃ علی العارف بالمتفطن. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بات ان کی پلٹتی ہے اس بات کی طرف کہ بس توریہ واجب ہے اس توریے کے جاننے والے پر، المتفطن لہا، کہ جو اس کی نسبت فتین ہے، جو اس کی نسبت متوجہ ہے، فطانت رکھتا ہے، یعنی جو جس کے لیے توریے کا امکان ہو اور توریے کو جانتا ہو اس کے لیے توریہ کرنا واجب. تو لہٰذا یہاں یعنی اپنے آپ کو خالص کرنا، خلاص کرنا، جدا کرنا ضروری ہے اس اقرار سے اگر اس پر جو ہے وہ توریے کا امکان موجود. بس یہ بات پلٹتی ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ اگر وہ جانتا ہے کہ مجرد کلمات جاری کرے تو اس کے لیے کافی ہیں اور یوں وہ خلاص ہو سکتا ہے، تو پھر آپ نے کہا کہ وہ اس طرح سے مجرد کلام جو ہے وہ جاری کرے بغیر نیت کے اور طلاق واقع نہیں ہوگی، بلکہ طلاق جو ہے وہ اس صورت میں واقع نہیں ہوگی جو کہ الفاظ اثر نہیں ہے وہاں پر، اقرار فقط الفاظ جاری کیے اس نے.
اور اگر نیت کیے تو پھر طلاق واقع ہو جائے گی. آپ فرماتے ہیں کہ یعنی اس نے آپ کے بقول اس کے پاس راہ فرار تھی، اس نے اختیار نہیں کی اور نوا اختیار اس نے نیت کر کے طلاق دیے تو بس طلاق صحیح ہے، کیونکہ راہ فرار سے اس نے استفادہ نہیں کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بس توریہ واجب ہے، اگر کسی کو توریہ حاصل ہے تو وہ اس توریے سے استفادہ کرے. جبکہ ہم پیچھے کیا کہہ چکے ہیں کہ نہیں، توریے سے عاجز ہونا معتبر نہیں ہے اقرا کے صدق میں. حتیٰ اگر توریے کا امکان ہو تب بھی اگر وہ توریہ نہیں کرتا تو وہ مکرہ ہے. تو یہاں پر کیوں جو ہے وہ اس طرح مجرد لفظ کی صورت میں اگر اس نے ارادہ کیا ہے تو طلاق کو صحیح جانا جا رہا ہے اور اقرا صادق نہیں ہے ان کی نقطہ نگاہ سے. اچھا، فرق جو ہے وہ ان دونوں میں کیوں نہیں ہے؟ کون سی بات موجب بن رہی کہ ہم کہیں کہ ان دونوں میں فرق نہیں ہے؟ کہ ایک طرف سے آپ کہتے ہیں کہ مجرد لفظ کافی تھا تو اس نے اس طرح سے طلاق دینی تھی، اور اگر توریہ واجب ہے تو توریے کا امکان اس کے لیے ہے تو پھر توریہ واجب ہے. ان دو مطلب درمیان جو ہے وہ کس عنوان سے فرق نہیں ہے؟ کیوں یہ بات اس بات کی طرف پلٹتی ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ وحدت منات ان دونوں کے درمیان، ملاک دونوں کا ایک ہے. اذ لا فرق بین التخلص بالتوریہ وبین تجرید اللفظ عن قصد المعنى بحیث یتکلم به لاغیا. کیونکہ فرق نہیں ہے کہ وہ توریے سے خود کو خلاص کرے اس اقرا سے، یا لفظ کو خالی جانے معنی کے قصد سے، بحیث اس طرح سے کہ تکلم کرے ان الفاظ سے، اس لفظ سے، لاغین ایک لغو اور بغیر کسی مقصد اور بےہودہ اور جو غلط طریقے سے اس کو غلط معنی سے اس کو قصد کرے. فرماتے ہیں کہ دونوں کا ملاک ایک ہی ہے. اسی کے اندر بھی آپ توریہ کرتے ہیں، کلام جاری کرتے ہیں، کسی اور معنی کا ارادہ کرتے ہیں، یہاں بھی آپ الفاظ جاری کر رہے ہیں اور آپ لاغین جاری کر رہے ہیں. تو دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، منات دونوں کا ایک ہی ہے. تو بس آپ کی بات پلٹتی ہے اس بات کی طرف کہ توریہ کیا ہے؟ واجب ہے. وقد عرفت، اور آپ نے پہلے جانا کہ ان ظاہر الادلہ والاخبار، دلائل کا ظہور اور ان روایات کا ظہور الواردۃ فی طلاق المکرہ، جو مکرہ کے طلاق کے سلسلے میں وہ عتق ہی اور مکرہ کے عتق کے سلسلے میں جہاں اسے اقرا کیا جا رہا ہے طلاق پر، جہاں اسے اقرا کیا جا رہا ہے عتق پر، جو روایات وارد ہوئی تھیں ان تمام کا ظہور کس بات میں ہے؟ عدم و اعتبار العجز توریہ، اس بات میں کہ توریے سے عجز معتبر نہیں ہے. یعنی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اقرا یہاں پہ تب صادق ہے جب وہ توریے سے عاجز ہو. اگر وہ توریہ اس کے لیے ممکن ہے تو اقرا صادق نہیں ہے. نہیں، ان روایات کا ظہور اس بات میں تھا کہ انسان اگر یعنی توریے کی نسبت اس کا عاجز ہونا معتبر نہیں ہے. بس اگر توریہ ممکن ہے اس کے لیے اور انجام توریہ انجام نہیں دیتا، توریہ نہیں کر رہا ہوتا، تب بھی وہ مکرہ ہے. تو یہاں پر بھی اس طرح سے ہے. کیوں آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر اسے معلوم ہے کہ الفاظ فقط جاری کر سکتا ہو اور وہ الفاظ سے راہ فرار اس کے لیے حاصل ہو، اب اگر اس نے نیت کی ہے تو یہاں پر وہ طلاق صحیح ہوگی، کیوں؟ وہ مکرہ نہیں ہے یہاں پر. تو لہٰذا جس طرح توریے سے امکان حاصل ہو اور توریہ جاری نہ ہو، توریہ نہ کرے تب بھی مکرہ ہے، تو یہاں بھی اس طرح سے ہے. اگر الفاظ فقط جاری کر کے وہ راہ فرار اس کے لیے حاصل تھی لیکن یہاں پہ قصد معنی رکھتا ہے تو یہاں پھر بھی وہ کیا ہوگا؟ مکرہ ہوگا، چونکہ دونوں میں کوئی فرق نہیں. انشاءاللہ مزید علامہ کی کلام پہ تحلیلی گفتگو جو شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرمائیں گے اور مختلف صورتوں کو بیان کریں گے، اگلے درس کے اندر ہم بیان کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.